پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج حکومت پاکستان نے ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ صاحب کو 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کر دیا ہے۔ دوسری طرف نیب ہیڈ کوارٹرز میں آج 12 اکتوبر 2021 کو مختلف ریجنل بیوروز کو نیب کے ڈائریکٹر جنرلز کو ایک خط لکھا گیا اور حکومتی آرڈیننس نیشنل اکاؤنٹیبلٹی سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 اس حوالے سے کچھ کنفیوژن نیب میں بھی پائی جاتی ہے اور اپوزیشن یہ سوال اٹھاتی ہے کہ حکومت خود کو اپنے آپ کو این آر او دینے کی کوشش کری ہے۔ تو اس میں حقیقت کیا ہے، پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ایک معاملہ جو چل رہا ہے، جب آئی ایس پی آر نے 6 اکتوبر کو 2 عدد پریس ریلیز جاری کی ہے۔ پہلا پریس ریلیز نمبر 165 آف 2021، اس پریس ریلیز میں آئی ایس پی آر نے بتایا کہ لیفٹیننٹ فیض حمید کو کمانڈر پشاور کور لگا دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر پوسٹڈ ایز کمانڈر گجرانوالہ کور اور لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر کو کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ پھر پریس ریلیز نمبر 166 آف 2021 آئی ایس پی آر نے جاری کیا اور اس میں بتایا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل سعید کو کور کمانڈر کراچی تعینات کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کو پریزیڈنٹ این ڈی یو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ میجر جنرل محمد عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کر کے ایڈجوٹنٹ جنرل آف پاکستان آرمی تعینات کر دیا گیا ہے۔ 6 اکتوبر، آج سے تقریباً 6 دن پہلے یہ پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی طرف سے آئے اور پھر ایک سرگوشیوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ پتہ نہیں کچھ معاملہ ہے، اس میں کچھ ایشوز ہیں، وہ ایشوز کیا تھے کیا نہیں تھے۔ اس حوالے سے آج وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ چیف آف دا آرمی سٹاف کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ایک طویل ملاقات ہوئی اور اس کی کیا تفصیلات بتائیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی۔ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں۔ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو۔ اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو۔ دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے، اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا انتہائی اہم پریس کانفرنس میں منسٹر فار انفارمیشن نے یہ باتیں بتائیں۔ چند اور سوالات بھی ہوئے جو جرنلسٹ نے کیے، وہ کیا تھے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ صاحب نے آج ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب کو چند سوالات بھیجے اور یہی سوالات انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد ہلال حسین صاحب کو بھی بھیجے۔ یہی سوالات انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی بھیجے اور اس میں ایک سوال کا ایڈیشن تھا، سوال نمبر 5 کا کہ کین یو پلیز کنفرم اف اے نیو سمری ود 3 نیمز از بینگ سینڈ ٹو دا پرائم منسٹر ود نیم آف دا اناؤنسڈ ڈی جی آئی ایس آئی انکلوڈیڈ ان اٹ۔ کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایک نئی سمری بنائی جا رہی ہے اور وہ وزیر اعظم کو بھیجی جائے گی جس میں کہ جو اناؤنس ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ ندیم انجم، ان کا نام بھی شامل ہوگا؟ ان تمام سوالات کے ہمیں جوابات نہیں موصول ہوئے، لیکن کابینہ ڈویژن کو بھی سوالات بھیجے تھے اور کابینہ ڈویژن نے جو پہلے 4 سوالات تھے اس کا تو جواب کہا کہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر ایک بڑا اسپیسیفک سوال بھیجا گیا تھا کابینہ ڈویژن کو اور اس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان اور تمام وزراء وفاقی کابینہ بناتے ہیں اور کوئی بھی سمری انہوں نے اپروو کرنی ہوتی ہے۔ تو میں اگر کلیئرٹی کے لیے آپ سے یہ دوبارہ پوچھوں کہ کیا کوئی سمری کابینہ کے سامنے رکھی گئی اپوائنٹمنٹ آف ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، تو اس کا جواب آیا یس دیٹ از کریکٹ دیٹ So if I may ask for clarity again, no summary was tabled before the cabinet regarding appointment of DG ISI. تو میں کلیئرٹی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی سمری وزیر اعظم کے کابینہ کے سامنے اپوائنٹمنٹ آف ڈی جی آئی ایس آئی کی رکھی گئی؟ تو جواب آیا کہ جی بالکل صحیح ہے، مطلب یہ کہ کوئی سمری سامنے نہیں رکھی گئی اور یہ کابینہ ڈویژن کا فارمل رسپانس ہے اس حوالے سے۔ اسی طرح کے سوالات ناظرین وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کو بھی بھیجے گئے اور وہ سوالات
کیا تھے، ان سے بھی ان کا جواب معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ خود انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب اس وقت موجود ہیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ نے کچھ قانونی سوالات اٹھائے معاملے پہ۔ 6 اکتوبر کو یہ پریس ریلیز جاری ہوا تھا، آج 12 اکتوبر ہے، تو نوٹیفیکیشن جاری آج ہو جائے گا یا ہو چکا ہے؟ جس طرح میں نے عرض کیا، ایک قانونی پروسیسز ہیں۔ تھوڑا سا ایک چیز میں بھی آپ کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، جو صبح آپ نے یہ جو بھی آپ نے پچھلا سوال پوچھا، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ڈی جی آئی ایس آئی کا جو لگانے کا اختیار ہے، اس کے لیے ورڈ فیڈرل گورنمنٹ یوز نہیں ہوا، اس کے لیے ورڈ پرائم منسٹر یوز ہوا۔ تو جہاں پہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی ڈسکریشن پہ ہے، وہاں پہ اپوائنٹمنٹ وزیر اعظم کرتا ہے۔ جہاں لفظ فیڈرل گورنمنٹ لکھا ہوا ہے، وہاں پر سمری موو ہوتی ہے اور فیڈرل منسٹرز جو ہوتے ہیں وہ اس کی منظوری جو ہے وہ دیتے ہیں۔ سو یہ ڈسٹنکشن ہے فیڈرل گورنمنٹ میں اور پرائم منسٹر کی آفس میں۔ یہ جب آئی ایس آئی جو ہے ظاہر بنائی گئی اور پھر اس کو 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں ری ویمپ کیا گیا، تو اس وقت اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بڑا ایک آئی وڈ سے انٹرسٹنگ ہے۔ انٹرسٹنگ ان دا سینس کہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے، وہ نیچر آف دی اپوائنٹمنٹ جو ڈی جی آئی کی ہے وہ سول ہے، بٹ وہ عمومی طور کے اوپر یہ بھی ایک پروسیس ہوا۔ اس کے بعد اب جو ہے اس میں لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، سرونگ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی آتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب افغان وار ہوئی، جب 77 کے بعد، اور آئی ایس آئی نے اس کو جو ہینڈل کیا، اور جس زبردست طریقے سے اور جس زبردست خوبصورت طریقے سے پاکستان کا نام اس میں اوپر ہوا، اور جس طریقے سے آئی ایس آئی نے جو زبردست کارنامے انجام دیے، اس کے بعد آئی ایس آئی بیکیم دا ورلڈز پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی، اور اس کا جو سارا اسٹرکچر ہے اس کو بہت دنیا میں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے، اور انٹیلیجنس ورلڈ کی دنیا میں آئی ایس آئی جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دے آر جو ٹاپ ایجنسیز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اور اس کی جب اب بھی جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے، وہ اسی لیے اس کا جو جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کی جو نیچر ہے، وہ چونکہ اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ خود پرائم منسٹر کرتے ہیں، تو وہ ایک سول اپوائنٹمنٹ، اٹس اے قضائے سول اپوائنٹمنٹ بن جاتی ہے ان دیٹ سینس۔ اور اس کے لیے ایک بہت کلوز کوآپریشن ہے سول اور اداروں میں، اور اس بک ایسا رکھا گیا ہے جس میں کہ دونوں ادارے جو ہیں ان کا ایک ان پٹ شامل ہوتا ہے، ان کی ایک منشا شامل ہوتی ہے، اور یہ ایک آئیڈیل اس وقت جو سچویشن ہوتی ہے ان میں یہ ایجنسی کام کرتی ہے۔ اور نو ونڈر آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس کی ایوولوشن دیکھیں تو آپ کو فخر ہوتا ہے اپنے پاکستانی ہونے کے اوپر کہ کس طریقے سے پاکستان میں ادارے بنتے ہیں اور انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ رائٹ منسٹر صاحب، آپ نے کہا پرائم منسٹر کا اختیار ہے، تو جو مصطفیٰ امپیکٹ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایات ہیں وہ اس کیس پہ اپلیکیبل نہیں ہوں گی، یا چیف آف دا آرمی سٹاف کے کیس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختلف جو ڈیفنس منسٹری نے سمریز وغیرہ موو کی تھی جس کا اس میں ذکر ہے، پھر کچھ کوشچنز ریز ہوئے، آپ نے لیجسلیشن کی، تو اس حوالے سے سمری کون موو کرتا ہے اس اپوائنٹمنٹ کی؟ مصطفیٰ امپیکٹس کیس جو ہے وہ اس اپوائنٹمنٹ پہ اس لیے اپلائی نہیں ہوتا کہ جو مصطفیٰ امپیکٹس کیس ہے وہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں پہ قانون میں لکھا ہوا ہے اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہوگی، تو وہاں پر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ آرٹیکل 90 میں ڈیفائنڈ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل منسٹرز، اور جو بھی کابینہ ہوگی وفاقی کابینہ، اس کی جو ڈیفینیشن ہے چونکہ اس میں وفاقی وزراء شامل ہیں، وہ اس اپوائنٹمنٹ کی منظوری دیں گے۔ لیکن جہاں پر ورڈ پرائم منسٹر یوز ہوا ہے وہاں پر پھر وزیر اعظم جو ہے وہ سول اتھارٹی ہے اپوائنٹمنٹ کی۔ تو یہ ایک ڈسٹنکشن ہے مصطفیٰ امپیکٹس کیس میں اور دوسرے میں، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو سمری ہے وہ وزارت دفاع کی طرف سے۔ تو وزارت دفاع، یہ آپ کو سوالات بھی بھیجے گئے تھے کہ منسٹری آف ڈیفنس نے کب سمری بھیجی تھی فار دا اپوائنٹمنٹ نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ ندیم انجم کی پرائم منسٹر صاحب کو؟ کیا سمری میں 3 نام تھے یا ایک ہی نام تھا؟ میں نے آپ کی کوسچنز تھوڑا دیر سے دیکھے،
ادروائز میں ڈیفینس منسٹری سے یہ معلوم کر لیتا کہ سمری انیشیٹ انہوں نے کب کی تھی، اور میں آپ کو دے دیتا، ادروائز میں آپ کو بھجوا دوں گا جو بالکل ٹھیک ہے. دو اور سوالات بھی اس کے ساتھ تھے کہ کیا پرائم منسٹر نے منسٹری آف ڈیفنس کو یہ اجازت دی تھی کہ نوٹیفیکیشن فار اپوائنٹمنٹ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی کر دیں، اور کیبنٹ سیکرٹری نے اس طرح کی کوئی ہدایات وزیر اعظم کی کنوے کی؟ آپ کے علم میں ہے کچھ؟ So I would not like to get into the details کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن یہ جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ تمام جو لیگل پروسیس ہے وہ اٹس ان دا آفنگ، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ایک آج میڈیا نے اتنی اس کے اوپر انگزائٹی شو کی ہے وہ انشاءاللہ جلد دور کر لیں. یہ کب تک دور ہو جائے گی انگزائٹی؟ آج رات ہو جائے گی، کل تک ہو جائے گی، پرسوں تک ہو جائے گی؟ اور نئی سمری کون موو کرے گا؟ سارے ڈیفینس منسٹری ہی موو کرتی ہے. کوئی بھی سمری جو کہ جی ایچ کیو سے ریلیٹڈ ہوگی یا آرمی سے ریلیٹڈ ہوگی وہ ڈیفینس منسٹری ہی وزیر اعظم آفس کو ریفر کرتی ہے. اور اس میں 3 نام شامل ہوں گے یا ایک ہی نام ہوگا؟ یہ تھا کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ مختلف پینلز جو ہیں وہ کبھی 2 ناموں کے بھی آ جاتے تھے، کبھی ایک نام بھی آ جاتا تھا. پھر وفاقی کابینہ نے آج سے آئی وڈ سے کہ اباؤٹ 8-9 مہینے پہلے یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ ہر پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ 3 نام بھیجے جائیں گے. تو اب یہ ایک وفاقی کابینہ کے فیصلے کے بعد یہ ایک رول ہے کہ جو نام بھی وزیر اعظم صاحب کو یا وفاقی کابینہ کو بھیجے جائیں گے وہ کم از کم 3 لوگوں کے اوپر مشتمل ہوں گے. 3 کے اوپر بھی ہوتے ہیں، پھر 4 پہ بھی، 5 پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن 3 جو ہے وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایز پر کیبنٹ. بالکل ٹھیک ہے. آج وفاقی کابینہ کو بھی اعتماد میں لیا وزیر اعظم نے اس معاملے کے حوالے سے، اور کیا یہ بات ہوئی؟ عامر ڈوگر صاحب نے کہا ہے کہ پروسیس فالو کیا جانا چاہیے، اس میں کچھ کمی رہ گئی. آپ نے بھی کچھ کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک کی بات کی، تو کمی کون سی رہ گئی تھی اس میں جس کو کیا پورا کیا جا رہا ہے؟ اور یہ ٹیکنیکل مائنر سی چیز ہے جو کہ اوور کم ہو جائے گی؟ اس کی جو پروسیڈنگز ہیں جس طرح سے آپ کو معلوم ہے وہ اوپن نہیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں کورڈ ہیں. سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دوز کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی، کیا بات ہوئی. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا جو ہے یا معاملہ یا دوسرا، وہ جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، اصل میں تو دیکھیں نا اپوائنٹمنٹ کا کوئی ایشو نہ ہوتا، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں ایک ہسٹری رہی ہے اور پھر سول ملٹری ریلیشن شپ پاکستان میں اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک انگزائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے میڈیا میں بھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا اس میں ایشو نہیں ہوگا، اینڈ یو ول سی کہ ان نیکسٹ آئی وڈ سے کہ آنے والے تھوڑے سے وقت میں یہ چیزیں جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گی. رائٹ. آپ نے ذکر کیا تھا آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات کا، اس میں کون سے ایشوز زیر بحث آئے، اور اس میں وزیر اعظم نے آپ کو ساتھ اس حوالے سے کچھ شیئر کیا بطور انفارمیشن منسٹر کہ ملاقات میں یہ چیزیں ہوئیں؟ کافی تفصیلی ملاقات ہوئی اور 2-3 گھنٹے جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہی. اس میں کافی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور وزیر اعظم صاحب نے آج بھی یہ کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے جنرل قمر باجوہ صاحب سے ان کے بہت ہی ذاتی تعلقات ہیں، اور بہت ہی جو ان کے تعلقات ہیں وہ خوشگوار تعلقات ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی بات ہوتی ہے وہ بڑی ہمیشہ فرینک ہوتی ہے اور ہمیشہ بڑی کینڈیڈ ہوتی ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ جو بات ہے سامنے بات اور ہوگی پیچھے بات اور ہوگی. ہمیشہ ہم نے بڑی کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات کی. اگر نقطۂ نظر پہ اختلاف بھی ہے وہ بھی کھل کے سامنے رکھا ہے، اور ہمیشہ آخر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل کے ہی بات چلی ہے. اور اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی کوئی ایسا ہے. یہ جو ملاقات تھی اس میں ظاہر ہے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی. رائٹ. آپ اطلاعات آ رہی تھی کہ آپ جو ویکنڈ ہے اس پہ پنڈی، اسلام آباد، بنی گالہ کافی زیادہ آپ کی موومنٹ نظر آئی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ملاقاتوں کا جو سلسلہ تھا آپ کا وہ کس سلسلے میں تھا؟ تو میں تو ویسے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میرا. اہم ملاقات آفس ہے، اس کی نوعیت ایسی ہے کہ اسپیشلی یہ چونکہ ہمارا
جو فورن اب میڈیا ہے یہ بھی اب انفارمیشن منسٹری زیادہ اس کو ہینڈل کرتی ہے. تو ہمارا ایک اسٹیٹ کام کا تعلق ہے جس میں ہماری بہت فریکوینٹ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اور اس لیے وہ مطلب کوئی ایسا ایشو ہو نہ ہو, آپ کو معلوم ہے کچھ نہ کچھ تو میڈیا میں اور دنیا میں چلتا رہتا ہے, تو اس کی گائیڈنس کے لیے چیزوں کے لیے ہمیں ایک مستقل جو تعلق ہے وہ ہے, اور اسی کے مطابق جو چلتا ہے. تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے حوالے سے جو آپ کی یہ ملاقاتیں ہوئی اس میں دیگر وزراء بھی آپ کے ساتھ تھے؟ جمعے کی شام جب آپ پنڈی گئے, ہفتے کی صبح آپ بنی گالہ گئے, اور دیگر وزراء بھی آپ کے ساتھ تھے؟ جی جو ریلیونٹ منسٹر تھے, مطلب شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ تو ساتھ تھے ہی, بیکاز فارن افیئرز کا اگر ایشوز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہوں گے ہی, اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی تھے پھر, اور اسی طرح سے یہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی. رائٹ, اب سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے آج سے کچھ پہلے ایک بڑا بیان دیا تھا, اور وہ بیان کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں. عمران خان کا نواز شریف سے گھبرانا بنتا ہے, کیونکہ ایک پیج کا جو یہ راگ الاپتا تھا نا, نواز شریف نے وہ پیج پھاڑ دیا ہے, اور ابھی آپ سب کو اس پھٹے ہوئے پیج کے ٹکڑے یوں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی جب آج سوال ہوا سول ملٹری تعلقات 1 پیج کا, تو کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. سول اور ملٹری تعلقات کے اوپر بحث چھڑ پڑی ہے کہ ان کے تعلقات آپس میں یکساں ایک پیج پہ نہیں ہے, یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں نے سنا تھا ایک پیج پہ ہیں, پتہ نہیں, آپ کو بہتر پتہ ہے. جی منسٹر صاحب, آپ نے مریم نواز صاحبہ کا بیان سنا, بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے ایک چیز کہی, اور جو دعویٰ انہوں نے کیا وہ کس حد تک درست ہے؟ کہوں گا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. پاکستان میں فرینکلی جو اس وقت کی سچویشن ہے کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم سول ملٹری ایک پیج پہ نہ ہو. اس وقت جو سچویشن ہے, جو ہماری چاہے وہ معیشت کی مشکلات ہوں, چاہے ہماری خارجہ مشکلات ہوں, چاہے افغانستان آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں, یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک پیج کے اوپر رہیں. اور اگر پاکستان کی کوئی اسٹرینتھ ہے اس وقت تو وہ ہے ہی یہ کہ پاکستان کی سول حکومت اور ملٹری کے درمیان اس وقت کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے, اور بہت اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, اور اسی اسٹرینتھ کے بل کے اوپر ہم ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ادروائز ہمارے یہ مشکلات بہت بڑی ہیں ہمارے لیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے افغانستان کا ذکر کیا. عامر ڈوگر صاحب چیف وپ ہیں آپ کی پارٹی کے, انہوں نے بھی آج ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ وزیر اعظم افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے مزید 6 ماہ جو سابق یا انکمبنٹ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کو رکھنا چاہتے تھے, جنرل فیض حمید صاحب کو. تو یہ بات بھی ہوئی, وزیر اعظم نے اس کا اظہار کیا کہ چونکہ وہ کیبنٹ کے اندر اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے انڈر کور ہوتی ہے. so I would not like to comment on that. بالکل ٹھیک ہے. سول ملٹری تعلقات کی جب بات ہوتی ہے تو اور مریم نواز اور شاہد خاقان کا آپ نے بیان بھی سنا, ٹڈی دل کا معاملہ ہو, این سی او سی کووڈ کے حوالے سے ہو, گلگت بلتستان کا معاملہ ہو, تو ان تمام معاملات پہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے افواج پاکستان کو کہا کہ آپ اس میں حکومت کی مدد کریں. تو یہ قانون کے مطابق تھا یا اس میں کوئی چیز غلط ہے؟ اور اس پہ جو سیاسی اعتراضات اٹھتے ہیں کہ دیکھیں جی ہر معاملے پہ آپ فوج کو آگے کر دیتے ہیں, تو یہ جسٹیفائڈ کرٹیسزم ہے یا کہ ان کا جو ٹیمپلیٹ ہے اور جن اینکوں سے وہ کرنٹ تعلقات کو دیکھ رہے ہیں وہ پرانی اینکیں جو انہوں نے ابھی تک تبدیل نہیں کی, اور پھر آئی سی آئی جے انٹرنیشنلی بھی جو سوالات وزیر اعظم کو بھیجتی ہے, یہ سارا اس ایجنڈے میں ہے کہ کہیں نہ کہیں دراڑ ڈالی جائے ان سول ملٹری تعلقات میں؟ پاکستان کے اندر فرینکلی پالیٹکس ہے ہی یہ. آپ صرف اپوزیشن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی فوج میں اور حکومت میں اختلاف ہو, ہم فوج کے ساتھ مل جائیں اور مل کے حکومت کے خلاف سازش کریں اور ان کو فارغ کر لیں, اور پھر ہم حکومت میں آ جائیں, پھر وہ 3 سال بعد دوسرا آ جائے, پھر ادھر ہو جائے.
یہ پاکستان میں ایک مستقل خصوصاً 70s کے بعد تو بلکہ 70s کیا شروع سے یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اسی لیے دیکھیے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک ہم بڑی اصلاحات کے لیے آگے، میں تو اپوزیشن سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں جب تک پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے، جب تک ہم بڑے ریفارمز کے لیے مل کر آگے بات نہیں کریں گے، دیکھیے یہ تو سلسلہ پھر چلتا رہے گا. کیونکہ الیکشنز کے اندر اگر آپ فار ایگزامپل پرائم منسٹر صاحب آپ بار بار کیا الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، اگر ہمیں الیکشن پروسیس کے اوپر یقین نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ الیکشن ہونے ہی دھاندلی کے اوپر ہے، تو پھر پولیٹیشینز کا انٹرسٹ نہیں رہتا ریفارمز کرنے کو. سو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور پرائم منسٹر کی جو سوچ ہے میں ان سے 100% متفق ہوں کہ جب تک ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر، نیب کے ریفارمز کے اوپر اور دیگر بڑے ریفارمز کے اوپر ہم بیٹھتے نہیں، پولیٹیشینز خود نہیں بیٹھتے، یہ سسٹم کا جو اصل استحکام ہے وہ نہیں آ سکتا. اور صرف ایک ہی بات ہے کہ جو آپ کو فوج کو جو ایک ہی بات ہے جو سسٹم کو استحکام دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہوں اور ایک ساتھ نظر آئیں. جو ہی اگر آپ کو فوج اور حکومت ایک ساتھ نظر نہیں آتے، پورا سسٹم ہمارا بیٹھ جاتا ہے. یہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک خرابی ہے، وہ ظاہر پولیٹیشین دور نہیں کریں گے تو یہ رہے گا. رائٹ. اور لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب، آپ نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی، وہ تو فوری الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے، کیا مطالبہ کیا، آئیے دیکھتے ہیں. ملک کے اندر جو اس وقت بدترین صورتحال ہے، کمر توڑ مہنگائی، آئے دن بجلی گیس کے جو بم گرائے جا رہے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، آٹے اور چینی کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہیں، ڈینگی نے تباہی مچائی ہوئی تباہی، اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر غفلت کی نیند سو رہی ہے. اس سے بڑھ کر بدترین صورتحال دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تمام پولیٹیکل پارٹیز، ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے ہم سب کا کہ اس ملک میں فی الفور شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور یہی راستہ ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا. اور سابق وزیر دفاع پارلیمنٹرین خواجہ آصف نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ کسی وقت بھی انتخابات ہو سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، انتخابات کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، اس حکومت کا بستر کسی وقت بھی گول ہو سکتا ہے. جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا لیڈر آف دا اپوزیشن خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کسی وقت بھی حکومت کا بستر گول ہو سکتا ہے. شہباز شریف انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. کتنے جسٹیفائڈ ہیں ان کے یہ بیانات اور دعوے؟ اصل میں جسٹیفائڈ اس لیے نہیں ہے. دیکھیے اس ریجن میں اس وقت اگر کوئی ایک ملک سٹیبل ہے تو وہ پاکستان. آپ باقی تمام حالات یہاں پہ دیکھ لیں، جس قسم کی سچویشن جو ہے وہ جا رہی ہے. اگر پاکستان بھی ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو یہ ریجن پوری کی پوری ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی. الیکشن کوئی چھوٹا پروسیس نہیں ہے، ایک بہت بڑا پروسیس ہے، بڑا پیچیدہ پروسیس ہے. اور اس کے اندر جب اگر آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر آپ، اور میں نے دوبارہ جس سے آپ سے پہلے بات کہی، ہمارے ہاں سیاستدان اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. اب یہ جو شہباز شریف نے بات کی یا خواجہ آصف نے بات کی کہ الیکشن الگ سے ہو جائے تو کیا فرق پڑے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا. دوبارہ پارٹیز کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ایکچولی نون لیگ تو شاید راؤٹ ہی ہو جائے کیونکہ ان کا پاس لیڈر ہی نہیں ہے اس وقت. تو صرف وہ ان کا مقصد الیکشن کرانا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے تاکہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو یا تو وہ ختم ہو جائیں یا وہ سلو ہو جائیں. اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اب یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے سمپل بات ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں نیب لاز ٹھیک نہیں ہے، ہم نے اپنی کوشش کی ہے، اپوزیشن آئے بتائے کہ نیب لاز میں یہ خامی ہے، ہم اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ڈالتے ہیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیں. الیکٹورل ریفارمز ہم نے اپنے پیش کیے ہیں، آپ بتائیے کہ الیکٹورل ریفارم صحیح نہیں ہے، ان میں یہ خامی ہے، اس کو بدل کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف ہر وقت اپنے کیسز کو ہی دیکھ کے اپنی ساری اسٹریٹجیز بنائیں اور آپ یہ کریں کہ نہیں میرے کیس ٹھیک ہونے چاہیے، باقی پورا ملک یا پورا نظام جو ہے پورا نظام بھاڑ میں جائے، تو اس کو آپ پھر کیسے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ پھر تو ایسے چلے گا. ٹھیک ہے. اداروں کی آپ نے بات کی اور نون لیگ کی پالیسیز کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ادارے اہم ہوتے ہیں، شخصیات اہم نہیں ہوتی. تو یہ جو معاملہ نوٹیفیکیشن کا ہوا ہے، اس میں آپ کو لگا کہ کچھ ڈیویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے
جس میں کہ شخصیات پہ انحصار کیا جا رہا ہے رادر دین کہ ادارے پہ انحصار کیا جائے؟ شخصیات کا یا اداروں کا اس میں پرابلم نہیں ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی اشرف صاحب ہم سارے انسان ہیں. انسانوں میں جو کئی دفعہ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, کئی دفعہ انڈرسٹینڈنگ ایشوز کی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے, یا آپ سمجھیے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ایک کی اور ہوتی ہے دوسرے کی اور ہوتی ہے. سو الٹیمیٹلی ہم سارے انسان ہیں, اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اس کو ہمارے میں کیپیسٹی یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو سدھارنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی کمیونیکیشن میں یا اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی بھی تو وہ انشاءاللہ ہم نے سدھار لی ہے, ٹھیک ہو جائے گا کام. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سدھر تو جائے گا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے رہے کہ ہو از ریسپانسبل فار دا میس. یہ معاملہ خراب کس وجہ سے ہوا, کس نے کیا؟ میں نے جس طرح سے آپ سے کہا کہ انسان ہے نا دونوں طرف, کوئی بھی کمیونیکیشن کی غلطی بھی ہو سکتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کی غلطی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں پھر باقی جو چیزیں ہوتی ہیں, چونکہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر شاک ایبزارب کرنے کی صلاحیت زیادہ نہیں جو کہ ایک بڑی ڈیموکریسیز میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں شاک ایبزارب کرنے کی صلاحیت چونکہ بالکل نہیں ہے تو چھوٹی سی چیز بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. سو یہ ایک میجر ایشو ہے ہمارے نظام کے ساتھ, اور یہ اس کو وقت کے ساتھ ہی یہ بہتر ہوگا. اور اس سے پہلے جیسا میں نے آپ کو عرض کیا, بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں ایک دراڑ بالکل دراڑ تک نہ ہو, اور وہ بالکل اکٹھے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو ہے وہ کھڑے ہوں. یہ بہت اہم ہے پاکستان کے. اچھا منسٹر صاحب, آپ کی حکومت کا باقاعدہ طور پہ نعرہ تھا مینیفیسٹو احتساب احتساب احتساب. اب آپ ایک نیشنل اکاؤنٹیبلٹی سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 لے آئے ہیں, اور اس میں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ نیب کے اندر بھی کنفیوژن ہے, کیونکہ آج تمام ریجنل نیب ہیڈ کوارٹرز کو ایک خط نیب کی طرف سے گیا ہے کہ جناب نیب ہیڈ کوارٹر از سیکنگ گائیڈنس آف دا منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ریگارڈنگ کویشچنز آف انٹرپریٹیشن اینڈ کلیریفیکیشنز آف سم پوائنٹس. It is therefore apprised that decision on all matters will be kept in abeyance till receipt of advice from the Ministry of Law and Justice. تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو آن گوئنگ کیسز تھے, خاص طور پہ اپوزیشن کے, آپ لوگ تو کہتے تھے کہ این آر او مانگ رہے ہیں نہیں دیں گے, آپ نے این آر او دے دیا, اور نیب اب کہہ رہا ہے کہ جناب تمام کیسز ہیلڈ ان ابینس کریں جب تک گائیڈنس نہیں ملتی منسٹری آف لا سے؟ اتھارٹی گائیڈنس جو ہے وہ ان کو دے دینی چاہیے. دیکھیں یہ جو قانون ہے اس کے اندر 2-3 بڑی واضح چیزیں. پہلے تو اگر آپ وزیر اعظم صاحب نے 3 مہینے بعد جب حکومت سنبھالی تھی تو پنجاب میں وہ تشریف لے کے گئے تھے, وہاں پر انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ نیب سے میں یہ کہتا ہوں ہر کیس میں ہاتھ نہ ڈالیں, اپنے 10, 15, 20 جو ٹاپ کے کیسز ہیں آپ ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. پرابلم یہ ہوئی ہے کہ نیب نے اپنے آپ کو اتنا بڑا, دیکھیے مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ ڈسپیوٹس میں اگر ہیں یا پرائیویٹ فراڈ ہے تو اس کے لیے ادارے نہیں ہیں. ہمارے پاس ایف آئی اے ہے, ہمارے پاس اینٹی کرپشن ہے, ہمارے پاس پولیس ہے. نیب ایک خاص مقصد کے لیے ریز کی گئی تھی, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جو پاکستان کے ہائی اینڈ مائٹی ہیں ان کی جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ آپ منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ نیب کی جو اصل کیسز ہیں ان کی طرف نیب کا کوئی دھیان نہیں تھا, اور وہ چھوٹے کیسز میں جو ہے الجھی ہوئی تھی. تو یہ قانون لانے کا بڑا اسپیسیفک مقصد ہے, اور مقصد یہ ہے کہ نیب بڑے کیسز کے اوپر توجہ دے, چھوٹے کیسز کو ایف آئی اے کے لیے, پولیس کے لیے, اینٹی کرپشن کے لیے چھوڑ دے. اور یہ جو بڑے کیسز ہیں لوگ تھک گئے ہیں. دیکھیں ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ جی آپ پیسے کتنے ریکور کریں گے, آپ ان کو جو ہے وہ چوروں کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی. ہم نے جو کام کرنے تھے ہم نے تفتیش کے لیے ان کو کہا کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم نے کیسز میں اداروں کو کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کرے. اس کے باوجود دیکھیے شہباز شریف آج اگر باہر ہے, جیل سے باہر ہے, تو کیوں باہر ہے؟ 6 مہینے ہو گئے نیب کی کورٹ میں جج ہی نہیں لگا. اس کے بعد مریم نواز شریف 15ویں پیشی جو ہے وہ یہاں سے ایڈجرمنٹ دے رہی ہیں. تو مجھے آپ بتائیے اگر لوگ تھے, لوگوں کو تو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, یہ ادھر کیا ہو رہا ہے, لوگ رزلٹ چاہتے ہیں. اب اس نظام میں رزلٹ جو ہے وہ آتے آتے 10-10 سال لگ جاتے ہیں, تو لوگ تھک جاتے ہیں. سو ہمارا ماننا صرف یہ ہے, وزیر اعظم نے اس لا میں بھی بڑی اسپیسیفک بات ہے, ہم چاہتے ہیں بڑے کیسز کنکلوڈ ہوں اور پیسہ جو اربوں روپیہ باہر ہے وہ واپس آئے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں.
राइट, मिनिस्टर साहब, अपोजिशन की तरफ से ये एतराज़ आ रहा है और ख़ास तौर पे जो सेक्शन 2 में आपने एग्जेम्पशंस दिए हैं, वफाकी काबीना के फैसले, सूबाई काबीना के फैसले, ECC के फैसले, NEC के नैब कवानीन का इतलाक इन पे नहीं होगा और ये मुबर्रा होंगे, तो अपोजिशन कहती है आपने अपनी हुकूमत को और अपने जो फैसले हैं, जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए, अपने आप को आपने NRO दे दिया। क्या ये बात सही है? पहली बात तो यासिर शरीफ साहब, सूबाई काबीना और फेडरल कैबिनेट के खिलाफ तो नैब प्रोसीड कर ही नहीं सकता। ये तो मतलब अकल से ही बाहर है कि आप कहें कि वफाकी हुकूमत, फेडरल कैबिनेट क्या है? फेडरल कैबिनेट इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये तो नहीं हो सकता कि एक मातहत इदारा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो तफ्तीश शुरू कर दे। फेडरल कैबिनेट के तो चाहे पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान का तमाम इदारे हैं मासवाए जुडिशरी के, जो एक इंडिपेंडेंट अदारा ऑर्गन है स्टेट का, बाकी हुकूमत के तमाम इदारे वफाकी हुकूमत के मातहत हैं इन वन वे और अदर, तो वो तो जाहिर है कि उसकी तफ्तीश की इजाजत तो नहीं दी जा सकती। अब अगला मामला देख लिए, ECC वगैरह या जिस तरह के बोर्ड्स की है, ये खुद अपोजिशन की डिमांड थी कि ये होना चाहिए। सबसे पहले ये रेज ही मसलन बेल जो है वो होनी चाहिए ट्रायल कोर्ट के पास, ये अपोजिशन की डिमांड थी। मैं ये अभी भी ये कहता हूं कि आप ये कहते हैं कि इनको हम इन चीजों को जो है वो इग्नोर कर दें या नहीं लाएं, आप अपनी तजवीज़ ले आइए। हमने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाना है, अपोजिशन की मर्जी से ले आएंगे, उसको ये चीजें हटा देंगे जिसको वो कहते हैं नहीं लाना। राइट, मिनिस्टर साहब, जहाँ से मौजू का आगाज़ किया था, एक जाते जाते सवाल, वज़ीर आज़म की नोटिफिकेशन के मामले पर नाराज़गी की वजह क्या थी? नाराजगी नहीं थी, कुछ भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जनरल बाजवा के साथ का बहुत एहतराम है प्राइम मिनिस्टर साहब, और उनकी जो ताल्लुक की नौयत है वो बड़ी एक ज़ाती नौयत है, और कतई सवाल ही पैदा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई जनरल बाजवा साहब से इस तरह का कोई इख्तलाफ वाली बात हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, यस, नाराजगी, इख्तलाफ नहीं। मैंने कहा नाराजगी तो है ही नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। इमरान खान ने कहा अगर फौज की इज्जत है तो वजीर आजम की भी इज्जत है, आमिर डोगर साहब। मैंने दोबारा कहा ये कैबिनेट में अगर कोई बात है, डोगर साहब ने पता नहीं कहाँ से इन्वेंट कर ली कोई ऐसी बात है। राइट, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शरीक होने का। यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे 12 अक्टूबर के हवाले से, एक एक्सक्लूसिव ऑडियो आपको सुनाएंगे, और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, साबिक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी हैं, ISI में भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। एक बड़ा सादा सा सवाल है, हमें हमेशा बताया जाता है कि जी मुल्क बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं हमारे इस वक्त। अफगानिस्तान का देखें, ईस्टर्न बॉर्डर पे देखें, मसला कश्मीर देखें, इंटरनेशनल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन्स हो रही हैं। इन सारे मामलात में ये प्रोसीजरल जो डिलेज़ आ रहे हैं DG ISI की अपॉइंटमेंट में, ये आपको सही लग रहे हैं? इसमें मसला किधर है, किसका मसला है? थैंक यू अर्शद साहब। देखो मसला किसका है, क्योंकि इनसाइडर मैं नहीं हूँ, मुझे ये नहीं पता कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या बात हो रही है या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि इन तमाम तर उन एनवायरनमेंट में जहाँ हमें सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल कोहेजन की जरूरत है, वहाँ एक ऐसे प्रोसीजरल इशू को, इफ एट ऑल इट इज देयर, उसको इशू बना के एक प्रोसेस को डिले कर देना मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी विजन वाली बात नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हुआ, मावराए आइन न कोई काम किया गया है न होने जा रहा है। तो जब सब कुछ आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हो रहा है, तो फिर उसमें किसी माइनर हिच को जो प्रोसीजरल ही कह लें, उसको इतना बड़ा इशू बना लेना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा एक मैच्योर थिंकिंग है। वी नीड टू ग्रो अप, हूएवर इज डिलेइंग इट, इसमें होना नहीं चाहिए, और इसको वी शुड गेट ओवर विद इट, क्योंकि अदारा ISI की ड्यूटीज भी बहुत सेंसिटिव हैं, जिस कोर में जाना है और काम करना है वो भी बहुत सेंसिटिव है। और जैसे पहले मैंने कहा कि कोई मावराए आइन काम हुआ ही नहीं है, तो जब आइन से बालातर होकर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर उसको इशू बनना नहीं चाहिए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, बाहम गुफ्तगू शुनीद से हल हो जाना चाहिए, और जहां तक मेरी समझ है हल हो भी चुका है।
اس کو ابھی جتنا ایکسپیڈائٹ کر دیا جائے اداروں کے لیے بھی اتنا بہتر ہے اور باوقار طریقے سے آگے چلنے کے لیے بھی اتنا ہی بہتر ہوگا. آپ نے کہا معاملہ حل کی طرف جا رہے اور ایکسپیڈائٹ اس کو کرنا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ڈرافٹنگ ہے نوٹیفیکیشنز میں اس میں کہیں مسئلہ ہے, انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے, یا قوانین اس حوالے سے ان میں کوئی ابہام ہے؟ کیونکہ جب چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ چلا تھا تو اس وقت بھی نوٹیفیکیشنز اینڈ وہ پورا سپریم کورٹ آف پاکستان تک وہ معاملہ گیا تھا. تو ہم لوگ ایک نوٹیفیکیشن بھی صحیح طرح سے ڈرافٹ نہیں کر سکتے, اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر صحیح نہیں کر سکتے, ایکسٹینشن کا. تو سوال یہ جائز ہوگا کہ پھر بڑے بڑے معاملات جو ہم ہینڈل کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہوگا؟ اچھا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہاں تو کوئی پروسیجرل وائلیشن بھی نہیں ہوئی. جو تاریخ ہے ہمارے ملک کی اور جو ایک سیٹ نارم ہے جن کے تحت یہ اپائنٹمنٹ پہلے ڈیسائیڈ ہوتی آئی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی, وہ بڑا واضح ہے کہ آرمی کی طرف سے نام آتے ہیں کہ یہ موضوع ترین ایکسپیرینسڈ آفیسرز ہیں جو انٹر سروسز انٹیلیجنس جو بیسک مینڈیٹ ہے اس کے مطابق ڈیلیور کر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے تحت نیچے 9 جنرل آفیسرز اور بھی ہوتے ہیں. تو وہ ان ناموں کو بھیجا جاتا ہے اور پروسیجرلی چونکہ یہ پریویلیج پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان ان میں سے ایک نام کو ٹک کر دیتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار وہ تینوں نام آئیں, وہ منسٹری آف ڈیفنس پہ جائیں اور وہاں سے منٹ شیٹ ہو اور منسٹر فار ڈیفنس دستخط کریں اور پھر آئیں. اور اگر ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہے تو آرمی چیف زبانی آ کے ایک نام ڈسکس کر کے بھی بات کی اپروول لے دیتے ہیں. اس سے پہلے ایسا ہوتا بھی آیا ہے اور کسی ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنے نوٹیفیکیشن کا انتظار کبھی نہیں کیا اور وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. بلکہ میری 1-2 فارمر ڈی جی آئی ایس آئی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یار میں نے تو اپنا کبھی نوٹیفیکیشن دیکھا ہی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملات زبانی انڈرسٹینڈنگ سے حل ہو سکتے ہیں, چاہے ایک نام ڈسکس ہو, چاہے 3 نام ڈسکس ہوں, چاہے یہ انفارملی اکراس دا ٹیبل وداؤٹ اینی ریٹن ڈاکومنٹ ڈسکس ہوں بٹوین چیف اینڈ دی آرمی اینڈ دا پرائم منسٹر, یا ریٹن تحریری طور پہ 3 ناموں کی پروپوزل آئے, جو بھی ایک طریقہ اختیار کر لیا جائے, جب ایک فارمل اپروول ہو جائے اس کے بعد نوٹیفیکیشن کین ٹیک 10 days, 12 days, 15 days, وہ ہوتا رہے گا. دا روٹین مسٹ گیٹ گوئنگ, کیونکہ جنرل فیض حمید کا جانا بہت ضروری تھا. انہوں نے کور کمانڈ کرنی ہے کیونکہ نیکسٹ آرمی چیف سلاٹ کے کینڈیڈیٹ کے لیے وہ 4تھے نمبر ہوں گے, سینیارٹی کے 4تھے نمبر پہ ہوں گے. لہذا ان کا کوالیفائی کرنا ضروری ہے اور وہ تبھی کوالیفائی کریں گے جب وہ 1 سال جا کر اپنی کور کمانڈ کریں گے. تو یہ تبدیلی ہونی ہی تھی. اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں کیوں ڈیلے آ رہا ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا, آپ نے کہا آپ کے سابق آئی ایس آئی چیف سے بھی بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا جی انہوں نے نوٹیفیکیشن دیکھا نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو پروسیس ہے اب والا جو ایشو ہے آئندہ کے لیے ایک پروسیس لیٹ ڈاؤن ہوگا جسے کہ فالو کرنا چاہیے؟ جو قومیں ایوالو کر رہی ہوتی ہیں وہ پروسیسز ہوتے ہیں, لیٹ ڈاؤن ریٹن لاز پروسیجر ساری چیز ہوتی ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے تاکہ ابہام اور کنفیوژنز نہ آئیں اور ریاست کے معاملات جو ہیں وہ چلتے جائیں, کیونکہ ریاستی چیلنجز جو ہیں وہ کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں. یقیناً دیکھیں پروسیجر آلریڈی لیٹ ڈاؤن ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ نام جی ایچ کیو کی طرف سے آئیں گے اور آرمی چیف کی طرف سے آئیں گے, ان میں ریکمنڈیشن بھی ہوگی اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو پٹ اپ ہوں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ گو بائی دا بک 3 نام بھیج دیں, وہ منسٹری آف ڈیفنس کو بھیجیں, وہ منسٹر فار ڈیفنس کو بھیجیں اور منسٹر فار ڈیفنس اپنی ریکمنڈیشن دے کے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھیج دے. اگر وہ کلیریفیکیشن کے لیے چیف سے بات کرتے ہیں تو کریں, ورنہ ان میں سے جو نام ریکمینڈڈ ہے اس کو یا کسی دوسرے کو وہ سلیکٹ کر کے پیپر اسی طرح اسی چین کے ذریعے واپس بھیج دیں. فارمل طریقہ تو یہ ہے, لیکن ہر بات میں فارمل طریقے کو بعض اوقات وائلیٹ بھی بعض اوقات کر لیا جاتا ہے اور وہ وائلیشن ان گڈ فیتھ ہوتی ہے کہ چلے زبانی جا کے بات کر لیتے ہیں اور ان کی اپروول لے لیتے ہیں. اس سے بہتر انڈرسٹینڈنگ سر قانون تو گڈ فیتھ نہیں مانتا نا, تو ہم نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں بھی دیکھا کہ قانون کی جب بات آتی ہے تو وہ تو ریٹن چیزوں پہ چلتا ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہو جانی چاہیے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب وہ جو 1 صفحے کی بات تھی وہ 1 صفحہ پھٹ گیا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے اپوزیشن کی؟
मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, न कुछ ऐसा हुआ है, न कुछ होने जा रहा है। ये बहुत पतले पानी में फिशिंग कर रहे हैं और वहां मछली है नहीं, इसलिए वो पकड़ी नहीं जाएगी। बेशक सारा दिन अपोजिशन और दूसरे कुंडी डाल के बैठे रहे, वहां से मछली नहीं निकलेगी। बिल्कुल ठीक है जनरल एजाज अवान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन यहाँ एक वफ़ा लेंगे और 12 अक्टूबर के हवाले से, आज 12 अक्टूबर है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जिस जहाज़ में थे उसमें क्या कन्वर्सेशन हो रही थी कॉकपिट में, एक दफ़ा पहले भी आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज की मुनासबत से एक दफ़ा फिर आपको वो कन्वर्सेशन कॉकपिट की सुनाएंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आज से तकरीबन 2 दहाइयाँ कबल 12 अक्टूबर 1999 मसला उस वक्त भी एक तैनाती का था, अपॉइंटमेंट का था, और फिर एक त्यारा हाईजैकिंग केस बना। उस त्यारा हाईजैकिंग केस में जो कॉकपिट में कुछ कन्वर्सेशन हुई थी वो आपको सुनाते हैं, जिसके बाद तारीख़ में एक नया सफ़ा, एक नया पलरा उसमें बाकायदा तौर पे लिखी गई, नई तारीख लिखी गई। वो कन्वर्सेशन क्या है, आइए देखते हैं। सर आवाज बोलो इधर। सर जनरल साहब यहाँ है, 805 मस्ट लैंड है सर, आप इनसे बात करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? अकील बोल रहा हूँ। अकील, मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर साहब, जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची एटीसी के साथ थ्रू कर दें। एटीसी को कांटेक्ट कर लो क्या सर? राइट एयरक्राफ्ट, ही विल बी गाइडेड बाय द एटीसी इन कराची। Right, sir, but he is saying that he is climbing and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you in climbing phase out of 120. Request intentions. Hello? Hello? Sir, land क्यों नहीं कर रहे हैं सर? ये वो read कर रहा है, वो सीधा climb कर रहा है। He said कि I'm trying to set you, I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already one. तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये मस्ट लैंड है, लैंड क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे वापस आओ, वो नहीं आ रहा हूँ। Pakistan 805, turn left, heading 240, vector for Karachi for landing. उसको कहेंगे you are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Oh. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।